الصلاة حي على الفلاح. محشر میں بے نماز کی عزت نہیں ہوگی، دنیا میں اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. کیوں دل میں نہیں آج ندامت نماز کی؟ ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، اچھی نہیں لگتی ہمیں عادت نماز کی. ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی. ہوگا روز محشر پہ نمازی کا برا حال، وہ کالا منہ اٹھے گا اپنی قبر سے بدحال. دنیا میں جس کو نہ ملی فرصت نماز کی، ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی. حی علی الصلاة حی علی الفلاح، حی علی الصلاة حی علی الفلاح. رسول کا فرمان ہے جنت کی ہے کنجی، ہر حال میں نماز پڑھو سن لو غالب جی. محشر میں کام آئے گی عادت نماز کی، ہم کو نہیں معلوم فضیلت نماز کی، اچھی نہیں لگتی ہمیں عادت نماز کی. سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا. دلی کی ایک مسجد جو تبلیغی مرکز بھی ہے CBT بس اسٹینڈ کے قریب، تو میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز سے فارغ ہوا تو ایک لڑکے کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 16-17 سال کی تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے معذور تھا، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تھا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ میرے بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ تو دین سے یعنی دین کو اچھی طرح پہچاننے والا نہیں تھا، دین کی پوری معلومات اس کو حاصل نہیں تھی. تو اس نے اپنے زبانی اتنا تو کہہ دیا کہ میں اللہ سے دعا کرنے کی نماز پڑھتا ہوں. یعنی اللہ سے مانگنا، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی بہت بڑا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی ان کو لاحق ہوتی تو فوراً مسجد طرف آتے. اللہ کے نبی کے صحابہ بھی جب کوئی ان کو پریشانی لاحق ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، کسی کی ضرورت ہوتی، اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد میں آتے، نماز پڑھتے. تو گویا کہ وہی الفاظ اس لڑکے کے زبان پر تھے کہ میں اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں. تو دوسرے معنی میں یہ سمجھیے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچنا بھی اس میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں اس کی پکڑ نہیں کریں گے. وہ نماز کا عادی تھا. لہذا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تمام گناہوں سے بچاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، اور بیہودہ باتوں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، غلط باتوں سے روکتی ہے. لہٰذا گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ نماز کے اندر ہے. جو گناہ گار ہے اس کو چاہیے کہ نماز میں مشغول ہو جائے. نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی، بری کاموں سے روکے گی. اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ کتنے ہمارے بھائی بہنیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ ہیں، تندرست ہیں، صحت یاب ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہیں. اس لڑکے کو تو ہاتھ باندھنے کی بہت تکلیف تھی، تو دونوں ہاتھ جو ہے مڑے ہوئے تھے، پھر بھی وہ نماز کے لیے حاضر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سامنے لا کر ہمیں نہیں بتائیں گے کہ دیکھو میں نے دنیا کے اندر ان کو ہاتھوں سے معذور رکھا تھا، ان کو پیروں سے معذور رکھا تھا، کوئی اندھا تھا، کوئی گونگا تھا، کوئی بہرا تھا. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے پاگل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ نماز سے محبت کرتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کر پوچھیں گے کہ دیکھو میں نے ان کے اندر نقص رکھا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے یہ میری طرف آتے تھے، عبادت کرتے تھے.
تو بتاؤ تم نے کیا حق ادا کیا کہ میں نے تم کو صحت یابی عطا فرمائی تھی، تمہیں عقل مندی عطا کی تھی، تمہیں عافیت دی تھی؟ بندہ وہاں پر خاموش رہ جائے گا اور اس کے سامنے جو ہے صرف اور صرف شرمندگی ہوگی اور وہ اپنی نظروں کے نیچے جھکائے ہوئے رہے گا اور کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کریں، نماز کے پابند بن جائیں، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کو حقیر نہ سمجھیں۔ نماز اس شخص کے لیے قبر میں راحت اور سکون کا ذریعہ ہوگا اور وہاں پر دل بہلانے والا عمل ہوگا اور وہاں پر نیک ساتھی کی شکل میں آئے گا جو شخص نماز کا عادی ہے، جو شخص دنیا کے اندر نماز سے محبت کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے اس کو وقت پر ادا کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کو اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز پڑھ رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے تیسے پڑھ لے، نہیں، بلکہ تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی بات معلوم نہیں پڑ رہی ہے تو امام صاحب سے پوچھ لیں اور جانکاری رکھنے والوں سے پوچھ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر کوئی ہماری اصلاح کرتا ہے تو اس پر خوفزدہ اور اس پر غصہ نہ کرے، ناراض نہ ہو، بلکہ جو ہے ہم اس کا شکر مانتے ہوئے کہ اس نے ہمارے بھائی نے ہماری اصلاح کر دی ہے، تو اس نیت سے جو ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، نماز کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے اوپر فرض مانتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی سنوار دے اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، خوشگوار زندگی عطا فرمائے اور قبر کے اندر جب تک رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے اور جنت کا باغ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔